کبھی کبھی انسان اس دنیا کی بھاگ دوڑ زندگی سے اتنا زیادہ تھک جاتا ہے نا کہ وہ خود سے اور خدا سے ایک سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سکون کہاں ہے آخر؟ کیونکہ سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا تھک چکا ہوتا ہے وہ۔ جیسے ہی وہ سکون ڈھونڈنے جاتا ہے نا تو اسے معلوم چل جاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت اور زندگی اصل کیا ہے یہ بھی معلوم چل جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان کو نا وقت کے ساتھ احساس ہو جاتا ہے کہ اصلی سکون نا اللہ کے سجدے میں ہی ہے، باقی اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھتے ہیں تو آپ کو دنیا بھیڑ والی اور بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اب تک آپ بھاگ بھاگ کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ آپ یہی کہتے ہیں کہ کاش ہمیں آرام مل جائے، ہم سکون تھوڑا سا اپنی زندگی میں لے لیں۔ تو اصلی سکون کہاں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ چلیے آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سبھی کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی دن ایک نئی شروعات کے ساتھ۔ تو سنڈے والے دن میرا ولاگ نہیں آیا تھا کیونکہ طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، اور آج بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کام ہے، کام تو کرنا ہی ہے۔ آج نہ تو کل انسان کو کرنا ہی پڑتا ہے، اور یوٹیوب ہو یا پھر اصل زندگی ہو، انسان محنت کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی پرابلم زندگی میں آتی رہتی ہے۔ اس سے انسان کو ہار نہیں ماننا چاہیے کبھی بھی۔ تو اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ چلو آج میں آپ سے ضرور اپنا ولاگ شیئر کروں گی۔ اسی لیے تھوڑی سی انرجی کم ہے اور موٹیویشنل بھی کم ہے میرے اندر، بٹ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گی کہ میں ویسے ہی ویڈیو آگے بناتی رہوں جیسے میں بناتی ہوں، اور آپ کو موٹیویٹ کرتی رہوں جیسے میں کرتی ہوں۔ چلیے واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ اسٹریس فری لائف ہم کیسے بنائیں اور سکون کہاں سے ڈھونڈیں، جو کہ سکون نہیں ہے زندگی میں۔ تو پتہ ہے آپ کو، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ بہت زیادہ اس میں بھیڑ ہے، اور ہم لوگ الجھ جاتے ہیں، ہم لوگ الجھتے جا رہے ہیں۔ بلکہ جیسے جیسے ہم اپنے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ دنیا بالکل بھی ویسی نہیں ہے جیسے ہم نے بچپن سے دیکھا تھا۔ سب کچھ گڈ نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بیڈ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں گڈ بھی ہیں۔ ہمیں تو بچپن میں صرف ایسے ہی لگتا تھا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں، اوکے اوکے ہیں، اور ہر چیز گڈ ہی ہے۔ لیکن جب بڑے ہوئے اور شادی ہوئی، دھیرے دھیرے جب وقت نکلتا جاتا ہے، آگے بڑھتے جاتے ہیں زندگی میں، تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا سکون کہاں ہے۔ خود سے انسان سوال کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہ بھیڑ والی زندگی میں جیتے جیتے کبھی نہ کبھی انسان تھک جاتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ یہ زندگی میں نا سکون نہیں ہے، اور خدا سے کہتا ہے کہ سکون ہے ہی کہاں۔ اصلی سکون نہ نماز میں ہے، سجدوں میں ہے، عبادت میں ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ آپ کو اپنی زندگی کو اسٹریس فری بنانی ہے نا، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی آپ کو کہ آپ کو نا ایکسٹرا چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایکسٹرا چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں آپ یہ ڈائٹ لو، وہ ڈائٹ لو، آپ واک کرو، یہ کرو، وہ کرو، آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کا اصلی سکون آپ کے اخلاق میں ہے، آپ کی نماز میں ہے، آپ کی عبادت میں ہے۔ کیونکہ جب آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کیونکہ اخلاق کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل آپ نے دکھا دیا ہوگا اب تک، جن کی بد دعائیں آپ کو لگ رہی ہوگی، اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ اسی لیے اخلاق اور عبادت دونوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیسے ہو یا نہ ہو پھر بھی سکون آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، پھر بھی سکون آپ کی زندگی میں رہے گا۔ اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں نا تو آپ کی زندگی اسٹریس فری ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی زندگی میں اسٹریس ہے۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے، تو بھی آپ کی زندگی جو ہے اسٹریس ہے، آپ کی زندگی میں اسٹریس فری نہیں ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھی ہے اور آپ نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، تو بھی کہیں نہ زندگی کا سکون آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کا ہونا نا زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جس انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، نہ تو اس کی زندگی میں کچھ ایسی پرابلم آتی ہے جو کہ آپ کے پاس ہوگی، اور اس انسان کے چہرے اور اس کا گھر ایک دم چمکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔
اور ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس میں ایسی خوبی کیا ہے۔ تو خوبی کچھ بھی نہیں ہے، انسان سب ایک جیسے ہی ہیں، بس انسان کے الگ الگ کردار ہیں جو اس کو الگ بناتی ہے، اس کے الگ الگ اخلاق ہیں جو انسان کو الگ بناتی ہے ایک دوسرے سے، اس کی الگ الگ عبادتیں ہیں جو کہ انسان کو الگ بناتی ہے ایک انسان سے۔ جب بھی ہر روز یا ہر ٹائم کے نماز میں کتنے لاکھوں کروڑوں، مطلب میں تو یہ تو کاؤنٹڈ ہی کم ہے، بہت سارے لوگ اللہ کو مطلب کہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں سے کس انسان کا سجدہ کتنا زیادہ اللہ کو پسند آ رہا ہے، یہ نہ ہی تو مجھے پتہ ہے نہ ہی آپ کو پتہ ہے، صرف یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ جس فرشتے سے ذکر کرتے ہوں گے اس فرشتے کو پتہ ہوگا، ورنہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو اس طرح سے انسان نہ الگ ہے ایک دوسرے سے، ویسے تو سیم ہے، لیکن اپنے عبادت کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے انسان الگ ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی بھیڑ والی زندگی سے تھک چکے ہیں، اپنی چھوٹی سی زندگی میں چاہتے ہیں نا کہ سکون بھری آپ کی زندگی ہو، اسٹریس نہ ہو، اور نہ ہی آپ آگے کبھی اسٹریس کا شکار بنیں اور آپ کو کسی سائیکولوجسٹ سے ملنا پڑے اپنے اسٹریس کے لیے۔ تو ابھی سے ہی صرف آپ اتنا کر لیجئے کہ ایک طرف آپ اپنے اخلاق کو رکھیے، دوسری طرف آپ رکھیے اپنی عبادت کو، جو کہ بہترین ہو، بہتر ہو اور الگ ہو۔ کسی کو دیکھ کے نہیں کرنی ہے، کسی کے لیے نہیں کرنی ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاق اللہ کے لیے اچھا کرنا ہے، عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس دن زندگی میں اللہ راضی ہو جاتا ہے تو سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ آسان ہے، سب راضی ہیں، ساری زندگی جو ہے نا ہماری آنے والی یا پھر ہم ابھی جو جی رہے ہیں اس میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں، پھر وہ مسئلے مسائل نہیں لگتے۔ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے اور اس پہ ہمیں کھڑا اترنا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے اندر نا ہمت طاقت خود آ جاتی ہے کہ ہم اس سے لڑ سکتے ہیں۔ جب اللہ کے سجدے میں جانے کا ہمیں عادت ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، تب مسئلے مسائل پہ صبر اور سکون خود آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں نا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو بڑی لگ رہی ہوتی ہے، ہر پرابلم کا آپ کو سولوشن نظر نہیں آتا ہے، آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ مصیبتوں کا پہاڑ آپ کے گھر پہ ٹوٹ رہا ہے، ہر چیز آپ کے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز پہ آپ کو صبر کرنے کی عادت ہو گئی ہو۔ جو عورت اب تک تھی آپ، اب آپ کو خود ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ چینج ہو چکی ہیں بالکل، کیونکہ ہر انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ اس کو ایسے بدلتا ہے نا، اس انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک قدم اللہ کی طرف رکھتا ہے نا تو اللہ 2 قدم رکھتا ہے، آگے بڑھ کے اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں، اس کی طرف رجوع ہوں، اس کی عبادت کریں اور اس کی جو ہے بڑائی کریں، اس کے قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ چاہتا ہے آگے بڑھ کے وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو اسی لیے جب آپ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں ذرہ برابر، تو اللہ نا بہت بڑی آپ کو جو ہے اس کوشش پہ اجر دے دیتا ہے۔ اور اسی لیے کچھ ہی دنوں میں نا جب آپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بدل دیتا ہے، مصیبت پہ صبر آنا آپ کو آ جاتا ہے، آپ نا پھر چینج ہو جاتے ہیں، آپ غم پہ شکایت نہیں کرتے، اللہ سے کبھی بغاوت نہیں کرتے، لڑنے کا کبھی نہیں سوچتے ہیں، شوہر ہو، بچے ہو، فیملی ہو، مائکے ہو، سسرال ہو، سب کو آپ کو مینٹین کرنا آ جاتا ہے، سب کی باتیں آپ سنتے ہیں لیکن آپ کو دل پہ نہیں لگتی، کسی کی لگ جاتی ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف انسان آتا ہے تو پھر انسان کو نا دل پہ لگی ہوئی بات 1 سے 2 دن یاد ہوتی ہے، پھر انسان اس بات کو بھی بھول جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، آج میری یا پھر کل کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، کیوں کسی کی بات دل میں لے کر کے ہم مر جائیں، یا پھر کیوں کسی کی بات ہم دل میں لے کر کے سامنے والا انسان مر جائے اور اس کو ہم گناہ گار بنا دیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے، اور اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ کسی کی باتوں کو بھی دل میں ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں ہے یہ کب کس کا آخری وقت ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہی رہیں۔ تو جب اللہ کی طرف انسان آتا ہے نا، سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے یہی خوبی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ لوگ کا کیا کہنا ہے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا، کیونکہ میں نے نا خود بھی بہت بار آزمایا ہے۔ جب میں ادھر نہیں تھی، اللہ کی طرف رجوع نہیں
تو میں نا جس انسان نے بھی مجھے برا بھلا اور جو بھی کچھ کہا ہو یا پھر جو بھی لائف میں دیکھیں یہ چیزیں، تو میں یہی سوچا کرتی تھی اس سے بدلہ لینا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، اس نے ایسا کہا ہے، اس نے ویسا کہا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ میں چلتی ہیں۔ اب تو یاد بھی نہیں کس نے کیا کہا ہے اور کس نے کب کہا تھا، کیوں کہا تھا، کس لیے کہا تھا۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، اللہ بہتر ہے دیکھنے والا، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ اب میں نہ ہی تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ اس کے گناہوں کی اس کو سزا دے، میں کہتی ہوں جو وہ کرے اللہ وہ دیکھ رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا اس کے ساتھ۔ لیکن اب وہ عادت نکل چکی ہے، لیکن ایک ٹائم تھا وہ عادت تھی وہ موجود میرے اندر، اور میں یہی سوچتی تھی کہ کاش ہمارے پاس یہ چیز ہوتا تو آج اس انسان کو نا ہم جواب دے دیتے، آج اس انسان نے ہمیں ایسا کہا نا، لیکن ہم جواب نہیں دے پائے مجبوری کے کارن۔ لیکن آج ہم جواب دے سکتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہی سوچا کرتی تھی میں، اور یہ سوچتی تھی کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی وقت بدلے گا اور میں جواب ضرور دوں گی۔ لیکن جب وقت بدل جاتا ہے نا تو من نہیں کرتا اس انسان کو جواب دینے کا، کیونکہ تب تک ہم خود بدل چکے ہوتے ہیں، اللہ نے پوری طرح ہمیں چینج کر دیتا ہے، کیونکہ ہم اب اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندہ ایک مسلمان بندے سے بدلہ لے، حسد کرے، جلن کرے اور اس سے لڑائیاں کریں۔ اسی لیے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ کی طرف آ جائیے، اصلی سکون یہی ہے، اخلاق اور آپ کی عبادت میں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔